الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. پچھلی آیت میں انعام کے فوائد ذکر کیے گئے تھے. میں نے بتایا تھا کہ انعام سے مراد وہ جانور ہیں جن کو پالا جاتا ہے اور جن سے نفع اٹھایا جاتا ہے. سارے جانوروں کو انعام نہیں کہا جاتا الا ایک ہی مجازن سارے جانوروں کو بھی انعام کہا جا سکتا ہے، مگر جو لفظ کی وضع ہے وہ انعام انہی جانوروں کو کہا جائے گا جن کو پالا جاتا ہے اور جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وحشی جانوروں سے، جنگلی جانوروں سے آدمی کون سا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اللہ کہ کوئی ایک آدھ فائدہ بڑی مشکل کے ساتھ اٹھا لے تو اٹھا لے. باقی جو پالے و جانے والے جانور ہیں ان سے مختلف فوائد وابستہ ہیں. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ان آیات میں بیان ہو رہی ہے. دیکھیے حق تعالیٰ شانہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کے منافع اس سے وابستہ ہوتے ہیں. چیز ایک ہوتی ہے، نفع اس سے بہت سارا لیا جاتا ہے، نفع بہت سارے وابستہ ہوتے ہیں اس سے. اب جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے، ان پالتو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جانور تو ایک ہے مگر فوائد دیکھیے کتنے کتنے ہیں. جاڑا سے بچنے کے لیے جو کپڑے، کمبل، لحاف وغیرہ تیار ہو رہے ہیں سب میں انہی کا بال، انہی کا اون، انہی کی کھال استعمال ہو رہی. تو جاڑے کے بچاؤ کا سارا سامان بھی انہی جانوروں سے ہی وابستہ ہو گیا. نسل بڑھتی ہے، دوسروں کے کام آتے ہیں. ہر آدمی کے پاس یہ جانور پہنچ جاتے ہیں. اگر نسل نہ بڑھتی تو جس کے پاس ہوتا کوئی جانور اسی کے پاس رہ جاتا، مگر نسل ان کی بڑھتی ہے، ہر انسان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بکریاں دیکھ لیجیے آپ، ہر گھر میں بکری پہنچی ہوئی ہے. تو یہ نسل کی جو افزائش ہے یہ بھی اتنی بڑی منفعت ہے کہ ایک انسان کے بجائے ایک انسان سے لے کر کے ہر انسان تک یہ پہنچ رہے ہیں. جو فائدہ ایک آدمی اٹھاتا وہی فائدہ ہر آدمی اٹھا پا رہا ہے ان کے ذریعے سے.
جو گائے آپ کے گھر میں دودھ دے رہی وہی گائے دوسرے کے گھر میں بھی دودھ دے رہی ہے، وہی گائے تیسرے کے گھر میں بھی دودھ دے رہی، جو بھینس آپ کے یہاں ہے وہی دوسروں کے یہاں بھی ہے۔ یہ سب نسل کی افزائش کے ہی برکات ہیں۔ اسی طرح سے یہی جانور ہیں جن سے سواری کا کام لیا جا رہا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ان سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، سواری کا کام لیا جاتا ہے۔ بیل ہیں، بھینسا ہیں، ان سے بھی بار برداری کا کام لے لیا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی سامان لاد دیا جاتا ہے، لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ کھیتی کا کام جانوروں سے ہی وابستہ تھا۔ جب تعداد کم تھی، آبادی کم تھی اور سست رفتاری کے ساتھ بھی لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، تو اس وقت یہ جانور کھیتی میں لگائے جاتے تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے اور کھیتیاں تیار ہوتی تھیں۔ اب ہمارے زمانے میں چونکہ آبادی پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور دنیا کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے، اب سست رفتاری والی چیزیں اس زمانے میں ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ آدمی کے پاس ضروریات زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں وقت کم ہے، اس لیے اب اس زمانے میں ہر چیز تیز رفتار ہو گئی۔ تیز رفتاری رہے گی تو ضرورت پوری ہوگی، تیز رفتاری نہیں رہے گی تو ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ حق تعالی شانہ جیسے روز ازل کے خالق تھے، آج بھی وہی خالق ہیں۔ انسانی ضروریات کو پوری کرنے کی ذمہ داری حق تعالی شانہ نے جیسے پہلے لی تھی ویسے ہی اب بھی انہی کے پاس ہے، وہی ضروریات کو پوری کریں گے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے اب اس دور میں جب کہ دنیا تیز رفتار ہو گئی ہے اور بغیر تیز رفتاری کے سست رفتاری کے ساتھ کوئی کام آدمی کا ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ پاک نے تیز رفتار چیزیں پیدا کر دیا، موٹریں پیدا کر دی، ٹرین پیدا کر دیا، ہوائی جہاز پیدا کر دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا یہ سامان کر دیا۔ جب بیلوں سے کھیتی ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ سست رفتاری کے ساتھ ہوتی تھی، کئی مہینے لگ جاتے تھے بوائی کرنے میں، کئی مہینے لگ جاتے تھے ان کی سینچائی کرنے میں، کئی مہینے لگ جاتے تھے اس کی مڑائی کرنے میں، 4 5 مہینہ گزر جاتا تھا اور آدمی کے دانے خراب بھی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اچھا اس کا اثر یہ ہوتا کتنے لوگوں تک غذا ہی نہ پہنچتی، بازار میں غلہ ہی نہ آتا، کتنے لوگ بھوکے مر جاتے، اس لیے کہ تعداد تو بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جس گھر میں پہلے 5 آدمی رہے ہوں گے آج اس گھر میں 50 آدمی بلکہ 100 آدمی ہو رہے ہیں۔ تو غذا کا سامان اگر انہی بیلوں سے ہی وابستہ رہتا اب بھی تو لوگ بھوک مری کا شکار ہو جاتے، اس لیے حق تعالی شانہ نے تیز رفتار چیزیں پیدا کر دیا جو بیلوں کا کام کر رہی ہیں۔ اب ٹریکٹر آ گیا، مشینیں آ گئیں، وہ مشینیں جو کام مہینوں کا اور ہفتوں کا ہوتا تھا گھنٹوں میں نپٹا رہی، تیز رفتار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ غرض کی پہلے زمانے میں بیل اور یہ جو انعام ہوتے تھے یہ کھیتی کا بھی کام کرتے تھے، کھیتی کا کام بھی ان سے لیا جاتا تھا، اور چونکہ اسی زمانے میں ان آیتوں کا نزول ہوا ہے اس لیے زرع کی بات بھی بیان کی گئی ہے کہ کھیتی کا کام بھی انہی جانوروں سے وابستہ۔
پھر اب دیکھیے جانور ایک اور فائدے کتنے، فائدے کتنے، انہی کو بیچ کر کے آدمی روپیہ حاصل کرتا ہے۔ اب جو روپیہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے اس روپے کو جہاں چاہے وہاں خرچ کرے، جہاں چاہے وہاں لگائے، تو روپیہ ہر ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، انعام سے ہی وابستہ ہے۔ تو جانور ایک، فوائد کتنے، مختلف قسم کے فائدے، مختلف قسم کی ضروریات ان جانوروں کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ، یہی جانور تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں، یہی پالتو جانور جو ہیں یہ تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ بازاروں میں جا کر کے دیکھیے گوشت ہر جگہ لٹک رہا ہے، کوئی بازار خالی نہیں جس میں گوشت نہ مل رہا۔ گھروں میں گوشت بن رہا ہے، شادیوں میں گوشت بن رہا ہے، دعوتوں میں گوشت بن رہا ہے، یہ سب جانور ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہی جانور نسل بڑھانے کا بھی کام دے رہا ہے، دودھ دینے کا بھی کام کر رہا ہے، سواری کا بھی کام کر رہا ہے، بار برداری کا بھی کام کر رہا ہے، کھیتی کا بھی کام کر رہا ہے، اور بیع و شراء کا بھی ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو چیز ایک، فوائد مختلف۔ دیکھو یہ ہے حق تعالی شانہ کی قدرت، چیز ایک بناتا ہے اور فائدے کتنے زیادہ، ایک ہی چیز سے مختلف قسم کے فائدے وابستہ ہیں، ہے نا۔ آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، آپ کی صنعت، آپ جو صنعت تیار کریں گے، جس مقصد کے لیے تیار کریں گے بس اتنے پورا ہوگا، یعنی ایک مقصد سامنے رکھ کر کے اگر آپ سامان تیار کریں گے وہی کام ہوگا۔ اب مثال کے طور پر سواری کے لیے کار تیار کیا آپ نے، موٹر سائیکل تیار کیا، تو یہ کار اور موٹر سائیکل صرف آپ کے چلنے اکیلے کے کام آئے گی، دودھ تو نہیں دے گی، چلنے اکیلے کے کام آئے گی کہ آپ اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں۔ سامان لادنے کی کوشش کریں گے وہ بھی اس کے ساتھ زبردستی ہی ہوگی۔ سامان کی گاڑیاں الگ تیار کی جاتی ہیں، اسی لیے جو سامان لے جانے والی ڈھونے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ الگ تیار کی جاتی ہیں، ان کی وجہ دوسری ہوتی، جس سے پتہ چلا کہ سواری کے لیے جو گاڑی تیار کی گئی ہے وہ صرف سواری ہی کے کام آئے گی، اور کوئی کام اس سے آپ نہیں لے سکتے۔ سامان ڈھونے والی جو گاڑی ہوگی اس سے آپ سامان ہی منتقل کر سکتے ہیں، سواری اگر اس کے اوپر کریں گے تو اس کے ساتھ زبردستی ہوگی اور آپ کو راحت بھی نہیں ملے گی۔ اب ٹرک کے اندر اگر آپ پیچھے سوار ہو لیں تو سامان کی طرح سے لد جائیں گے ضرور، لیکن آپ کو آرام تو نہیں ملے گا، راحت نہیں مل سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ جو سامان انسان تیار کرتا ہے، جس مقصد کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہے، بس اسی ایک کام کو وہ پورا کرتا ہے۔ حق تعالی شانہ کی تخلیق ایسی ہے، چیز ایک ہوتی ہے اور منافع اس کے کثیر ہوتے ہیں۔ الانعام میں اس کا ذکر ہو چکا۔ پھر فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ جو جانور ہیں یہ آپ کے گھروں کی زینت ہیں، آپ کے گھروں کی رونق بھی ہیں۔ جس دروازے کے سامنے جانور ہوتا ہے وہ دروازہ ہنستا ہوا معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے زندہ و جاوید ہے، اور جس دروازے پر کوئی جانور نہ ہو وہ ویران معلوم ہوتا ہے۔ یہ زینت کا بھی سامان ہے۔ سب جانور ایک، فوائد مختلف، کہیں کچھ فائدہ، کہیں کچھ فائدہ، کہیں کچھ فائدہ، کہیں کچھ فائدہ، درجنوں فائدے ایک ایک چیز سے وابستہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ناقص ہوں، ان کا فائدہ بھی کامل ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے موٹر سائیکل سواری کے لیے بنایا تو آپ اس کے اوپر سامان لادنے لگیں، یہ اس کے ساتھ زبردستی ہے۔
سامان لا دیں گے، آپ خود پریشان ہوں گے سامان لاد کر کے کہ کس طرح سے لے جائیں، نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑیں گے آپ کو، تب کہیں جا کر کے سامان جائے گا، ورنہ جا نہیں سکتا۔ صرف سواری کے لیے بنی ہے موٹر سائیکل، آپ سواری اکیلے کر سکتے ہیں۔ اور حق تعالی شانہ نے جو فوائد وابستہ کیے ہیں اس سے مکمل طریقے پر وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جانور کو آپ ذبح کریں گے، کھانے کا پورا کام دے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے میں محتاج ہوں، پھر دوسری چیز کے محتاج ہوں۔ گوشت بذات خود کھانے کی ضرورت کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے۔ ہم اور آپ گوشت کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ، سمجھے؟ اس لیے کہ یہاں اتنا گوشت فراوانی کے ساتھ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں فراوانی کے ساتھ گوشت حاصل ہوتا ہے وہاں لوگ صرف گوشت کھاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے اس کے ساتھ۔ گوشت بھونا جاتا ہے اور گوشت ہی کھایا جاتا ہے۔ تو اب ہے تو جانور، وہی جانور دودھ کا بھی کام دے رہا ہے مکمل طریقے پر، وہی جانور سواری کا کام دے رہا ہے مکمل طریقے پر، وہی جانور بار برداری کا کام دے رہا ہے مکمل طریقے پر، یہ نہیں کہ اس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، اور کھانے کے بھی آپ کے کام آ رہا ہے مکمل طریقے پر۔ آپ صرف گوشت کھا کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، نہ روٹی کی ضرورت ہے، نہ دال کی ضرورت ہے، نہ ترکاری کی ضرورت ہے، صرف گوشت کافی ہے غذائیت کے لیے۔ اور جتنی غذائیت گوشت میں ہوتی ہے کسی چیز میں اتنی غذائیت نہیں ہوتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ سامان ایک، فوائد مختلف، اور فوائد بھی اس حیثیت کے کہ ناقص نہیں بلکہ کامل درجے پر آپ کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں۔ انہی انعام کے سلسلے میں فرمایا گیا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ یہ جانور تمہارے سامانوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتے ہیں، اتنی دور دراز علاقے تک سامان کو منتقل کر دیتے ہیں کہ جہاں تک اگر تم پہنچنا چاہو تو بغیر مشقت اور دشواری کے پہنچ نہیں سکتے ہو، وہاں تک اس سامان کو منتقل کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اونٹ وغیرہ اس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے، آج ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں پیدا کر دیا ہے۔ پہلے اونٹ استعمال ہوتے تھے، یہ اونٹ کبھی ان کے ساتھ گاڑی لگا دی جاتی تھی اور کبھی بیلوں کے ساتھ گاڑی لگا دی جاتی تھی، اور کبھی سامان اگر کم ہے تو ان کی پیٹھ پر ہی لاد دیا جاتا تھا۔ اب اونٹ اللہ نے ایسا جانور پیدا کیا ہے کہ 3 کنٹل آپ اس کی پیٹھ پر لاد دیجئے بٹھا کر کے، اور وہ 3 کنٹل کا سامان لے کر کے کھڑا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ، اور 1 2 منزل 3 منزل آپ لے کر کے چلے جائیے، آسانی کے ساتھ چلا جائے گا۔ وہ یہاں سے الہ آباد تک چلا جائے گا، کہیں اس کو بیٹھنے کی اور سستانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسا جانور اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ جو بار برداری کا کام کرتے ہیں یہ جانور، یہ بھی کامل طریقے سے، ناقص طریقے سے نہیں۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارا رب کتنا مہربان اور کتنا رحم والا ہے۔ یہ جانور، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے تمہاری ضروریات کا کتنا بڑا انتظام کر دیا کہ تمہاری ضروریات انہی جانوروں کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہیں، اور بلا مشقت۔ نہ ان جانوروں کا پالنا مشکل، نہ ان کا کھلانا مشکل، اور نہ ان کا استعمال کرنا مشکل، سب اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ گاڑی رکھنا آسان نہیں ہے،
گاڑی لانے میں بھی بہت بڑی رقم لگے گی اور گاڑی رکھنے میں بھی روزانہ پیسہ لگے گا. اور جانور میں کون سی مشقت ہے؟ بیل گائے تو آپ کو فری میں مل رہے ہیں، لا کر کے باندھ لیجئے، ایک پیسہ لگنے والا نہیں ہے، لا کر کے آپ باندھ لیجئے اور جتنے فائدے اس سے وابستہ ہیں سارے فائدے اٹھائیے، کبھی انکار نہیں کرے گا. نہ اس کو لانے میں پیسہ لگ رہا ہے، نہ اس کو گھر پہ رکھنے میں پیسہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ چھوڑ دیجیے اللہ کی زمین پر وہ اپنا چر کر کے پیٹ بھر لیں گے. اللہ کی زمین پر پانی موجود ہے، پی کر کے وہ اپنا پیٹ بھر لیں گے. تو پانی اور چارہ دو چیزیں ان کو چاہیے، وہ دونوں چیزیں ان کو اللہ کی زمین پر فراوانی کے ساتھ مل رہی ہیں. تو نہ لانا مشکل نہ رکھنا مشکل، فائدہ اوپر سے اٹھاؤ. یہ ہے اللہ کی خلقت، یہ ہے اللہ کی تخلیق. اس لیے فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کتنا مہربان اور کتنا رحم والا ہے. گائے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے آپ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں کہ وہ تو مودی اور یوگی کی دین ہے کہ اس وقت گائے اور بیل فراوانی کے ساتھ بے پیسہ کے مل رہے ہیں، ورنہ پیسہ لگتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہر گھر میں بکری ہوگی؟ بکریوں میں نے یہ دیکھا ہے، تو جیسے آج بکری چل رہی ہے ہر گھر میں، ایسے پچھلے زمانے میں گائے بھینس بھی چلتی تھی. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہے، ہم اپنے رشتہ دار کو ایک آدھ بچہ دے دیتے تھے. عموماً بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو دینے کا دستور تھا. تو کوئی قیمت لے کے تھوڑے دیتا ہے، فری میں دی جاتی. کبھی ویسے بھی دوستی میں لوگ دے دیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کئی جانور ہیں، ایک جانور آپ لے جائیے، یا یہ جانور، اس جانور نے بچہ دیا ہے، چلو جانور ہم رکھیں گے، بچہ آپ لے جائیے. اس طرح سے بغیر دام کے ہر گھر میں بکری پہنچ جاتی تھی، ہر گھر میں گائے پہنچ جاتی تھی، ہر گھر میں بھینس پہنچ جاتی تھی. یہ اس پر کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالی کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا انعام ہے انسانوں کے اوپر کہ نہ ان کا لانا مشکل اور نہ ان کا رکھنا مشکل، دونوں آسان. آپ کوئی چیز بنائیں گے، لانا بھی مشکل، رکھنا بھی مشکل. جس آدمی کے پاس پیٹرول کا دام نہیں ہوگا وہ گاڑی کیسے رکھے گا؟ جب تک ایک لمبی رقم نہیں ہوگی کوئی گاڑی خرید کر کے کیسے آئے گی گھر میں؟ سب مشکل ہی مشکل ہے. اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ہماری ضرورت کے لیے وہ آسان ہی آسان ہے. تو اتنی آسانی کے ساتھ انسانی ضروریات کا انتظام کر دینا یہ احکم الحاکمین ہی کا کام ہے. اس لیے فرمایا قرآن نے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، دیکھو تمہارا رب کتنا مہربان اور کتنی رحمت والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف سواری بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اونٹ ہے، بیل ہیں، یہ بار برداری کے بھی کام آتے ہیں، سواری کے بھی کام آتے ہیں، مگر زیادہ تیز رفتاری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے صرف سواری کے لیے مستقل جانور پیدا کر دیے ہیں جن سے بار برداری کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، مگر اصالتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو سواری کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے گھوڑا، وہ ہے خچر، وہ ہے گدھا. سمجھے؟ گدھے کو عربی زبان میں حمار کہا جاتا ہے. گھوڑے کی اہمیت تو سب کے نزدیک مسلم. آج جو مشینیں تیار ہوتی ہیں
ان میں جو پاور بنایا جاتا ہے یا پاور کا تعین ہوتا ہے وہ گھوڑے کی طاقت سے ہوتا ہے، اسی کو ہارس پاور کہتے ہیں۔ گھوڑے کی طاقت دنیا بھر میں مسلم طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سواری کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب ٹرین چلی تو لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر کے ٹرین کا مقابلہ کرتے تھے۔ میرے استاد مولانا معراج صاحب نے بتایا کہ جب دیوبند میں ٹرین شروع میں چلی تو یہاں کے زمینداروں کے پاس گھوڑے تھے، تو بعض زمیندار ایسا کرتے تھے کہ ادھر ٹرین چھوٹتی تھی، ادھر ان کا گھوڑا چھوٹتا تھا، ٹرین سے پہلے ان کا گھوڑا پہنچ جاتا تھا اسٹیشن پر۔ شروع میں جب ٹرین چلی تو اتنی تیز رفتار نہیں تھی جتنی تیز رفتار آج ہے۔ آج کی تیز رفتاری کو گھوڑے نہیں پائیں گے، یہ بات صحیح ہے، لیکن شروع میں جب ٹرینیں چلی تھیں تو اتنی تیز رفتار نہیں تھی، تو لوگ گھوڑے سے ٹرین کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ گھوڑا ایسی چیز ہے، گھوڑا بابرکت جانوروں میں سے ہے۔ نیک فالی بھی لی جاتی ہے گھوڑے سے، یعنی مبارک جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گھوڑا جس دروازے پر ہوتا ہے وہ گھر زندہ و جاوید دکھائی دیتا ہے۔ ایک عجیب رونق اور ایک عجیب خوشنمائی ہوتی ہے اس مکان کی جس مکان کے سامنے کوئی گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں اپنے ہندوستان میں لچھنیت بولتے ہیں، گھوڑا لچھنیت جانوروں میں سے ہے۔ گھوڑا پیدا کیا، خچر پیدا کیے، اسی طرح سے حمار پیدا کیے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ عرب کے گدھوں کو ہندوستان کے گدھوں پر قیاس نہ کرنا۔ حمار گدھا کو ضرور کہتے ہیں، مگر ہندوستان کے گدھے اور ہیں اور عرب کے جو حمار ہیں وہ اور ہیں، نسل یہی ہے، مگر ان کے ڈیل ڈول میں، ان کی طاقت میں، ان کی خوشنمائی میں، ان کی زور آوری میں، ہر چیز میں بڑا فرق ہے۔ وہاں کے لکھا ہے بعض بزرگوں نے کہ وہاں کے جو گدھے ہوتے ہیں وہ گھوڑے جیسے ہوتے ہیں، بلکہ بعض قیمت میں گھوڑے سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور نہایت تیز رفتار ہوتے ہیں، وہ گھوڑے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہاں کے گھوڑوں کو، وہاں کے گدھوں کو یہاں کے گدھوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے گدھے تو ایسے ہوتے ہیں لدی سے چھوٹے چھوٹے۔ وہاں کے جو گدھے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو کھانے سے منع فرما دیا، چونکہ گھوڑا کا جہاں تک تعلق ہے، گھوڑا تو جنگی جانوروں میں سے ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اسلحہ ہوتا ہے میدان جنگ میں کام آتا ہے، ویسے ہی گھوڑا جو ہے یہ میدان جنگ میں کام آنے والا جانور ہے۔ تو گھوڑا تو بہت قیمتی چیز ہے، لیکن گدھا اور خچر جو ہیں ان کو بھی کھانے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ ان کو کھایا نہ کرو۔ اللہ نے ان کو سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے وہی کام لو جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو کھانے میں استعمال نہ کرو۔ گھوڑے کو کھانے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی اس کو ناپسند فرمایا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا مکروہ تحریمی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مکروہ تحریمی۔
بعض لوگوں نے اس کو حلال کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو حرام کہا ہے۔ جہاں تک گدھے اور خچر کا تعلق ہے تو خیبر کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ گدھے اور خچر کا گوشت مت کھاؤ، اور جن ہانڈیوں میں چڑھا ہوا ہو ان کو الٹ دو۔ میدان خیبر میں حضور نے گدھے اور خچر کے گوشت کو حرام قرار دے دیا تھا، اس لیے اس کا کھانا تو حلال ہے ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جانور کے فوائد کو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ان فوائد کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ گھوڑے کا فائدہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے لترکبوہا، کہ تم ان کے اوپر سواری کرو۔ تو گھوڑا سواری کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سواری سیکھو، گھوڑ سواری سیکھنا چاہیے، گھوڑے کی سواری کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں جہاز نہیں آ جائے گا، سمجھے؟ میدان جنگ میں یا تو جہاز کام آتا ہے، میزائل کام آتا ہے، یا تو پھر گھوڑا کام آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ گھوڑے کی سواری اور تیر چلانے کا ہنر، تیر کی جگہ پر آج بندوق ہے، تو گھوڑ سواری اور تیر اندازی اس کو سیکھا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں میں خود شرکت فرمائی ہے جن میں گھوڑ سواری اور تیر اندازی سیکھنے کا کام لوگ کر رہے تھے۔ لوگ سیکھ رہے تھے تیر اندازی، تو حضور جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ ایک طرف میں بھی رہوں گا۔ یہ تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ ایسے امور جو فائدہ رکھنے والے ہیں، جو تمہارے لیے مفید ہیں، ان کو سیکھا کرو۔ ہاں، بندوق بازی سیکھو، تیر اندازی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، اور آج کے زمانے میں جو اچھی سے اچھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کا چلانا سیکھو۔ یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، حضور نے اس کی تعلیم دی ہے تاکہ ضرورت پر تم دوسروں کے محتاج نہ رہو۔ ان کو سیکھنے کی تعلیم دی ہے۔ چڑیا کھیلنے کے لیے نہیں کہا ہے کہ چڑیا کھیلو۔ چڑیا جانتے ہیں وہ اتنی بڑی بنتی ہے، اتنی بڑی بنتی ہے، اور اس کا ایک بیٹ آتا ہے جالی دار، اور اسی بیٹ سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ نسوانی کھیل ہے۔ نسوانی سمجھتے ہیں؟ یعنی لڑکیوں کا کھیل ہے، نسوانی کھیل ہے۔ یہ نسوانی کھیل کھیلنے کی اللہ کے رسول نے کہیں تعلیم نہیں دی ہے۔ تعلیم دی ہے تو ان کھیلوں کی تعلیم دی ہے جس سے آپ کی صحت بنے، جس سے آپ کے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو، اور وقت ضرورت کسی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ایسی چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند تھی، اپنی امت کو تعلیم دی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ گھوڑا، گدھا اور خچر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لترکبوہا وزینہ، دو چیزیں اس سے وابستہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر سواری کرو، سواری جب سیکھو گے تب تو سواری کرو گے۔ گھوڑ سواری ضرور سیکھنا چاہیے، اب تو بہت کم ہو گئی ہیں، گھوڑے بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن گھوڑے کی سواری کر لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پہلے دن اگر کوئی آدمی گھوڑے پہ بیٹھے گا تو یہ ٹانگیں جتنی ہیں نا، یہ ساری کی ساری اگلے روز دکھنے لگیں گی۔ عجیب جانور ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ساری نسیں کھنچ جاتی ہیں۔ گھوڑ سواری کرنے والا مرد ہمیشہ مرد رہتا ہے،
ہاں، وہ اتنا اچھالتا ہے اور بدن کو اتنی حرکت دیتا ہے کہ پرزا اس کا طاقتور بنا دیتا ہے. جیسے خود طاقتور ہے ویسے سواری کرنے والے کو بھی وہ طاقتور بنا دیتا ہے. کسی گھوڑ سواری کرنے والے کو آپ کمزور نہیں پائیں گے، جسم کے اعتبار سے وہ ایک دم طاقتور ہی ہوگا، وہی کر پائے گا گھوڑ سواری، ورنہ گھوڑ سواری کر ہی نہیں پائے گا. تو ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ ان سے یہ وابستہ ہے کہ یہ سواری کے جانور ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زینت کا سامان ہے. جس دروازے پر ہوتے ہیں وہ دروازہ کھلا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باغیچہ لگا ہوا ہے. یہاں پر باغیچے میں بھی وہ خوبصورتی نہیں ہوتی ہے جو گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگلی آیت میں اگلے جملے میں حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کے زمانے میں آج سے 1500 سال پہلے اس وقت کا نقشہ اور اس وقت کی چیزوں کا بیان فرمایا، اور فرمایا آگے بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم جانتے نہیں ہو. ان چیزوں سے تو مانوس ہو، اس لیے کہ یہ جانور اس پہلے زمانے میں بھی تھے تو جانتے ہو ان کو. ابھی حق تعالیٰ شانہ ایسی چیزیں پیدا کریں گے کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہے. اگر اس زمانے میں ہوائی جہاز کا تذکرہ ہوتا کون سمجھتا؟ ٹرین کی بات آتی کون جانتا؟ موٹر کی بات اگر کی جاتی ہے اس زمانے میں تو کون سمجھ پاتا کہ موٹر کیا چیز ہے اور کیسے ہوگی، کس طرح کی ہوگی اور کیا کرے گی؟ کون سمجھتا اس کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے مجمل لفظ استعمال فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بھی حق تعالیٰ شانہ پیدا کریں گے جن کو تم جانتے نہیں ہو. اللہ نے ٹریکٹر پیدا کر دیا، اللہ نے کٹائی کی مشین پیدا کر دیا، مڑائی کی مشین پیدا کر دیا، دھان کوٹنے کی مشین تیار کر دیا. عورتیں گھر میں موسل لے کر کے کاڑی میں ڈال کر کے اس کو کوٹتے پورا دن گزر جاتا، تب شام کو جا کر کے چاول بن کر کے تیار ہوتا ہے. اب آج ٹن کا ٹن گھنٹوں میں کوٹ کر کے مشین رکھ دے رہی ہے، بس بازار میں لے جائیے اور استعمال کیجیے. 4 پیسے اللہ نے اس کو بھی سستا کیا ہے. کھانے کا سامان اللہ تعالیٰ نے سستا کیا ہے، بلکہ زینت کا سامان مہنگا کیا ہے. آسانی کے ساتھ دانہ میسر آ رہا ہے، بازاروں میں بھی پہنچ رہا ہے، گھروں میں بھی مل رہا ہے، ہر جگہ پہنچ رہا ہے اور چند ٹکوں میں مل رہا ہے، سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نہ جانے کون سی مشینیں بھی تیار کریں. سواری کی مشینیں تیار ہو گئیں، کاروبار کی مشینیں تیار ہو گئیں. بتائیے کہ یہ پور چلتا تھا 4 مہینہ پور چلتا تھا، اور آج ٹیوب ویل کے ذریعے سے اور سمرسیبل کے ذریعے سے 1 گھنٹے کے اندر سارا علاقہ کا علاقہ ڈوب جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے. تو یہ وہ مشینیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں اب ہوئیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ تو جو چیز پیدا کرتے ہیں جاندار ہوتی ہے، چیزیں تو بے جان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تو انسان بناتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان بناتا ہے ٹھیک ہے، لیکن انسان بناتا کس چیز سے ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنانے کا شعور کس نے دیا؟ یہ لوہا، پیتل، تانبا جو آج استعمال ہو رہا ہے، یہ پترا، یہ پہلے بھی تو تھا، پہلے تو کسی نے نہیں تیار کر لیا. آج کے زمانے میں یہ سب نئی چیزیں کیسے ایجاد ہو رہی ہیں؟ جب انسان کی ضروریات بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور انسان کے دماغ میں پیدا فرمایا اور اس کو الہام کیا اس کے دل میں کہ اس سامان کو اس طرح سے جوڑ کر کے اس طرح سے کرو تو یہ سامان تیار ہو جائے گا.
تو مٹیریل بھی سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور بنانے کی ترکیب بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دماغ میں ڈالی ہے۔ تو لوٹ پلٹ کر کے بات تو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی پر۔ انسان کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جس سے اللہ بنواتے ہیں وہ بناتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی بڑا اللہ والا ہوگا، کوئی بڑا بزرگ ہوگا تو وہی بنائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ جس انسان سے چاہتے ہیں سامان تیار کروا دیتے ہیں۔ جس سے چاہتے ہیں سامان تیار کروا دیتے ہیں۔ یہ جب ٹرین تیار ہوئی ہے تو میں نے سنا ہے کہ ایک ایسے ہی آوارہ قسم کا آدمی تھا، اس نے وہ ہڑیا پر کھانا پکا رہا تھا، اور ہڑیا پہ کھانا اس کے اوپر رکھا ہوا تھا ڈھکن۔ اب جب اس میں ابال آیا تو اس نے ڈھکن پھینک دیا۔ جب ڈھکن پھینک دیا تو اس نے اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیا، پھر آگ کو دہکایا، جب زیادہ جوش آیا تو پھر اس نے پھینک دیا، اس نے اس سے وزنی پتھر اس کے اوپر رکھا اور پھر اس نے پھینک دیا جب اس میں جوش آیا۔ اس کے اندر تو بڑا پاور ہے، اس کے اندر تو بڑا پاور ہے۔ اس پاور کو استعمال کرنے کا طریقہ سوچنا چاہیے، کس طرح سے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ بس یہی ہے تجربہ، یہی سے شروعات ہوئی ہے ٹرین کو تیار کرنے کی۔ پھر پہلے زمانے میں آگ اور پانی دونوں سامنے رکھا جاتا تھا، دونوں کی حوض ہوتے تھے انجن کے اندر، اور دونوں ڈالے جاتے تھے، اسی سے بھاپ تیار کی جاتی تھی، اسی بھاپ کی اسٹیم سے ٹرین چلتی تھی، اور آج بھی اسٹیم سے ہی ٹرین چل رہی ہے۔ اتنی بڑی ٹرین جو ہے اسٹیم سے ہی چلے، اسٹیم طاقت کا نام ہے۔ اب چاہے وہ بھاپ کے ذریعے سے طاقت لا دو، اور چاہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے الیکٹرک تیار کر دیا۔ اب الیکٹرک میں بھی طاقت ہے، چاہے اس غرض کی ایک طاقت ہے، اسی طاقت کے ذریعے سے یہ ساری مشینیں چل رہی ہیں۔ تو لوٹ پوٹ کر کے معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف۔ سب چیزیں بھی اسی، مٹیریل سارا کا سارا اسی کا پیدا کیا ہوا، یہ دماغ بھی اسی کا بنایا ہوا، اور یہ جو سوچ ہے یہ سوچ بھی انہی کی دی ہوئی ہے۔ تو سب کچھ تو انہی کا ہے، اس لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ آگے چل کر کے ایسی چیزیں تیار کرے گا جس کو تم جانتے تک نہیں ہو، تم نے سنا بھی نہیں۔ ان دلائل قدرت کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ حق تعالی شانہ کو پہچان سکو، ان کی وحدانیت کو جان سکو، وہ اکیلے ہیں اور پاورفل ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور ساری کائنات میں جتنا کچھ تصرف ہو رہا ہے انہی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ سمجھے؟ بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے سامان ایجاد کر دیتے ہیں، لیکن موت آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے۔ پتہ چلا کہ خود کچھ نہیں ہے، اگر خود کچھ ہوتے تو آتے تو جاتے نا، رہتے یہیں پر، آنے میں بھی مجبور، جانے میں بھی مجبور۔ تو درمیان میں جو کر رہے ہیں وہ بھی کوئی کرا رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی کرواتا ہے، تب کوئی کچھ کام کرتا ہے، خود سے کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو مرجع اور مآب حق تعالی شانہ کی ذات۔ فرمایا گیا اس سے پہچاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، سمجھے؟ یہ اللہ کی معرفت سمجھانے کے لیے ہی یہ انعامات بیان فرمائے گئے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ، جو ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اس کو توفیق ملے گی۔ یہی ہے اللہ تک پہنچنا۔
اللہ قصد السبیل، قصد السبیل سے قصد السبیل کے معنی مفسرین نے لکھا ہے صراط مستقیم، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچان جاؤ اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، یہی ہے اللہ تک پہنچنا۔ اور کیا اللہ تک پہنچنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کو جان لو، پہچان لو اور اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے، یہی ہے اللہ تک پہنچنا۔ تو اللہ تعالی نے اپنی پہچان بھی خود ہی کرائی ہے۔ یہ معنی ہے اللہ قصد السبیل کے بعد مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے اللہ بیان و قصد السبیل، صراط مستقیم کو بیان کر دینا یہ بھی اللہ تعالی ہی کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے معنی مفسرین نے اس کے لکھے ہیں علیہ قصد السبیل، یہ جو صراط مستقیم سیدھا رستہ بتایا گیا ہے قرآن کے اندر، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ ہی پر پہنچتا ہے یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ یعنی اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو جان جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ یہ معنی ہے۔ وجہ یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بیان فرمایا گیا، ان کی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا گیا، یہ اسی لیے تاکہ اللہ کو پہچان سکے۔ فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، کچھ راستے ایسے بھی ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ آدمی اگر دیکھیے صراط مستقیم کہتے ہیں بالکل سیدھے راستے کو، اور جائر کہتے ہیں اس راستے کو جو ٹیڑھا میڑھا ہو۔ ٹیڑھا میڑھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر جا رہا ہو، اس کا رخ دوسرا ہو۔ آپ کو سگرا جانا ہے تو سگرا کے لیے یہ روڈ ہے، آپ اس روڈ پر جانے کے بجائے اس روڈ کو پکڑ لیں گے تو تلوری پہنچ جائیں گے۔ وہ ٹیڑھا راستہ ہے، آپ کو تلوری کی طرف لے جا رہا ہے، ندی کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے سگرا جانے کا۔ سمجھے؟ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو راستے دونوں ہیں دنیا کے اندر، ٹیڑھے راستے بھی ہیں جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور سیدھا راستہ صراط مستقیم بھی ہے جو اللہ تک ڈائریکٹ پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو راستہ بیان کیا جا رہا ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ باقی بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں، ان ٹیڑھے راستوں پہ جو جائے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اور صراط مستقیم کو جو پکڑے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ مطلب ہے وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے دماغ کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ سب صراط مستقیم پر چل کر اللہ تک پہنچیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کر کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور یہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے مشورے کے محتاج ہیں، نہ کوئی ان کو مشورہ دے سکتا ہے، نہ وہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ایک آدمی بھی گمراہ نہ ہوتا، سب صراط مستقیم کو پکڑتے، سیدھی راہ چل کر اللہ تک پہنچ جاتے۔ سمجھے؟ اگر اللہ چاہتے تو ایسا کرتے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ نے ایسا چاہا ہی نہیں۔ اب یہ ان کی شان ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گمراہ بھی ہوں، نیک راہ بھی ہوں، ہدایت یافتہ لوگ بھی ہوں اور ضلالت یافتہ لوگ بھی ہوں۔ یہاں اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام بھی رہیں اور شیطان اور ابلیس بھی رہیں، پانی بھی رہے اور آگ بھی رہے، دونوں رہے۔ یہ ان کی مشیت ہے، کون سمجھائے گا؟ انہوں نے دو مقام بھی بنائے ہیں، ایک جنت بنایا ہے اور ایک جہنم بنایا ہے۔
اور پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اولاد آدم کا ایک حصہ ہم نے جنت کے لیے بنایا ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ اولاد آدم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ پتہ چلا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی ان ٹیڑھے راستوں سے بچا کر صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کر دیں، وہ سب سے بڑا خوش قسمت اور سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ اور بد قسمت اور بد نصیب ہے وہ آدمی جسے اللہ تعالی راہ راست سے ہٹا کر ان ٹیڑھے راستوں پر لے جا کر کے ڈال دے۔ ہوتا سب ہے اللہ کی مشیت ہی سے۔ تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور اپنی اس خوش نصیبی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنا کلام سننے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے پاک کلام کو سنتے ہیں اور اس کا نور اپنے دل میں لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھیں اور ہم لوگوں کو اسی طرح سے استفادہ کریں، قرآن پاک سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔